ڈاکٹر کے تمام ٹیسٹ کرنے کے بعد یار آپ تو بالکل صحیح ہو۔ میں نے کہا جناب میں پاگل تھا ہی نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا پھر آپ کو پاگل خانے کیوں ڈالا گیا؟ میں نے کہا حضور مت پوچھیے یہ داستان، ورنہ آپ پھر مجھے پاگل سمجھنے لگیں گے۔ بہرحال ڈاکٹر کے اصرار کے بعد بالآخر مجھے اپنی رداد عشق سنانا ہی پڑی۔ میرا تعلق پنجاب کے کھاتے پیتے گھرانے سے ہے۔ میں 17 سال کی عمر سے ایک عشق کے نامراد میں گرفتار ہوں۔ جس عورت سے میں نے عشق و محبت کی داستان رقم کی وہ عمر میں 39 سال کی تھی۔ مصوبہ دیکھنے میں مجھ سے 2-3 سال ہی بڑی لگتی تھی۔ بہرحال میں نے اس سے کورٹ میرج کر لی۔ جس لڑکی کو میں اپنی سالی سمجھتا رہا وہ میری بیوی کی بیٹی نکلی۔ خیر جو بھی ہوا اچھا ہی ہوا۔ ایک تو میری شادی ہو گئی، اوپر سے پلی پلائی بیٹی بھی مل گئی، وہ بھی مجھ سے 2-3 سال بڑی۔ سوچ رہا تھا گھر کی دیوار کیسے لانگوں گا۔ جناب چودھری والد صاحب جن کی آنکھوں میں میری شادی کے ہزاروں خواب ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سوچ رکھا ہوگا۔ خیر دل پہ پتھر رکھ کر اپنی نئی نویلی دلہن اور بیٹی کے ساتھ گھر پہنچا تو والد محترم چوکھٹ پر کھڑے جیسے ہمارا ہی انتظار کر رہے ہوں۔ حضور سے گپ شپ اپنی جگہ، لیکن جیتے جی میں نے ان کے ارمانوں کا خون کر لیا تھا۔ آخرکار میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، کم از کم شادی میں باپ کو مدعو کرنا تو بنتا ہے۔ میں نے سوچا صاحب ایک گرجدار آواز میں کہیں گے وہیں رک جاؤ نامراد، یہ حویلی ہماری ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے ہمارا وارث اس حویلی کو لوارثوں کی ہماجگاہ بنا دے۔ سرکار نے آگے بڑھ کر بہو کے سر پر ہاتھ رکھا اور شادی کی مبارکباد دی، مجھے گلے لگایا اور میرے کان میں کہا کمینے شادی کر لی اور باپ کو دعوت نہ دی، میں اپنی شادی پر تجھے نہ بلواؤں گا۔ یہ جملہ سن کر میری جان میں جان آئی، لیکن اصل امتحان تو ابھی باقی تھا جس کو پاس کرنا تھا۔ میری بیوی مجھ سے 22 سال بڑی تھی، لگ بھگ میرے والد محترم کی عمر کی، اور میری بیوی کی بیٹی مجھ سے 3 سال بڑی تھی۔ جب میرے والد نے کہا یہ لڑکی کون ہے تو میں نے کہہ دیا والد محترم میری بیوی کی خالہ زاد بہن اور دوست ہے، کوئی نہیں ہے اس کا عشق دنیا میں، اب یہ یہیں رہے گی۔ میرے باپ کو کہاں انتظار ہوتا، اس نے تو کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ خیر شکر خدا کا بندہ میری شادی سے خوش تو ہوا۔ ابھی کچھ دن گزرے تھے، جناب والد محترم میرے پاس آئے اور بولے دیکھو بیٹا مانتا ہوں ہم دوستوں کی طرح تھے، تیری ماں کے گزرنے کے بعد میں نے تم کو ماں باپ بن کر پالا، آج وقت آ گیا ہے کہ میں کچھ فیصلے کروں، تم میری واحد اولاد ہو، یہ سب تمہارا ہی ہے، لیکن اب تم شادی شدہ ہو اور میں بہت اکیلا، اب اچھا نہیں لگتا کہ ہم پہلے کی طرح رہیں، اس لیے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں حویلی کا اوپر والا حصہ میرا ہے اور نیچے والا تمہارا۔ میں حویلی کے اوپر والے حصے میں جانے کے لیے پیچھے والا گیٹ استعمال کروں گا اور تم سامنے والا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج جناب والد کو بٹوارا کرنے کی ضرورت کیوں پڑی۔ میں نے بات کاٹتے ہوئے کہا ابو جی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اب تو آپ سسر بن گئے ہیں، جلدی پوتے پوتیاں آپ کو کھیلنے کو مل جائیں گے۔ والد محترم نے دعائیں دیتے ہوئے کہا ہاں بیٹے اللہ آپ کو نیک اولاد عطا کرے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب میں بھی شادی شدہ ہوں۔ حیرت بھری نظروں سے میں نے اپنے والد کو دیکھا اور اندر ہی اندر خوش ہوا کہ 1 ماہ قبل بیوی اور بیٹی مل گئی اور اب ماں بھی مل گئی۔ میں نے کہا ابو حضور کہاں ہے میری والدہ ماجدہ؟ والد محترم نے کہا بیٹا مجھے اپنی شادی پر بلاتے تو آج میرے شادی کا ولیمہ کھا رہے ہوتے۔ میں نے اس بیگار بے آسرا لڑکی سے نکاح کر لیا جو میری بہو کی رشتہ دار ہے۔ میرے والد ماجد نے میری بیوی کی بیٹی سے شادی کر لی، اس حساب سے میرے والد میرے داماد بن گئے اور میں اپنے والد کا سسر۔ میری بیوی میرے باپ کی بہو تھی اور ساس کا رشتہ بھی تھا۔ میری بیوی کے داماد میری بیوی کے سسر بن گئے
اور میری بیوی کی ساس بن گئی، اور میرے باپ کی بیوی میری ماں تھی اور بیٹی کا رشتہ بھی تھا۔ بے شک سوتیلی بیٹی تھی، لیکن تھی تو میری بیوی کی بیٹی۔ اس طرح میں اپنے باپ کا سسر بن گیا۔ میری بیوی میرے باپ کی بہو تھی اور ساس بھی بن گئی۔ عرصہ کے بعد میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور میرے والد محترم کے ہاں بھی لڑکے کی پیدائش ہوئی۔ اس طرح میرا بھائی میرا نواسا بھی تھا اور میرا بیٹا میرے باپ کا سالہ بن گیا۔ میں اپنے بھائی کا نانا بن گیا اور میرا بیٹا میرے باپ کا سالہ اور پوتا ہو گیا۔ میری بیوی میرے بھائی کی بھابھی تھی اور نانی بھی بن گئی۔ میرا بھائی میرے بیوی کا دیور تھا اور نواسا بھی۔ ڈاکٹر صاحب میرا بیٹا میرے بھائی کا ماموں تھا اور میرا بھائی میرے بیٹے کا بھانجا۔ میرے باپ کا پوتا میرے باپ کا سالہ تھا۔ میرا بھائی میرے بیٹے کا چاچو ہے، جبکہ میرا بیٹا میرے بھائی کا ماموں۔ اسی دوران پاگل خانے کے 2 اہلکاروں نے مجھے بازو سے پکڑا اور پاگل خانے کی طرف لے کر جانے لگے۔ میں نے شور لگانا شروع کر دیا، میں پاگل نہیں ہوں، میں پاگل نہیں ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا واپس لاؤ اسے۔ جب وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر آئے تو ڈاکٹر نے کہا دیکھو بھائی، تم واقعی پاگل نہیں ہو، تمہیں شرط سے گھر واپس جانے دوں گا کہ آج کے بعد اپنی اور اپنے والد کی رشتہ داری کے بارے میں کسی کو مت بتانا۔ تو سامعین، کیسی لگی آج آپ کو میری یہ کہانی؟ امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔